امریکہ میں خام تیل کی قیمتوں میں مچے کوہرام کے ایک دن بعد کچھ راحت۔ تاریخ میں پہلی بار صفر سے بھی نیچے پہنچ گئی تھی خام تیل کی قیمتیں۔ امریکی تیل کے بینچ مارک WTI میں قیمتیں گر کر ہو گئی تھی منفی 37.63 ڈالر فی بیرل۔ عالمی صحت تنظیم نے دی وارننگ، بغیر قومی یکجہتی اور عالمی اتحاد کے آنے والے وقت ہو سکتا ہے مزید چیلنجنگ۔ کہا کئی ملک لے رہے ہیں غلط فیصلے، کووڈ-19 کو بتایا دنیا کا دشمن نمبر 1۔ وزارت داخلہ کی ہدایات کے مطابق چنندہ شعبوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی شروع۔ کورونا سے پاک علاقوں میں شروع ہوئی تمام سرگرمیاں، دلی سمیت کئی ریاستوں میں نرمی نہیں۔ وزارت داخلہ نے ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے لاک ڈاؤن کے ضابطوں پر سختی سے عمل کرنے اور مرکز سے الگ نئی طرح کی رعایت نہ دینے کو کہا۔ کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 4 ریاستوں میں جائیں گی مرکز کی 6 ٹیمیں۔ مغربی بنگال اور مہاراشٹر میں 2 نیز راجستھان اور مدھیہ پردیش میں جائیں گی ایک بین وزارتی ٹیم۔ زمینی حقیقت کا جائزہ لینے کے بعد مرکز کو سونپی جائے گی رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح کے ساتھ فون پر کی بات۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے ملکوں میں کووڈ-19 کے انفیکشن کی موجودہ صورتحال کے بارے میں دی ایک دوسرے کو جانکاری۔ کووڈ بحران میں مدد کے لیے افغانستان کے صدر نے وزیر اعظم مودی کا ادا کیا شکریہ۔ اور ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیو معاملوں کی تعداد ہوئی 14,759، مرنے والوں کی تعداد ہوئی 590، علاج کے بعد 3,251 لوگ صحت یاب۔ گزشتہ 14 دنوں سے 59 اضلاع میں کرونا وائرس کا ایک بھی نیا معاملہ نہیں آیا سامنے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 24,73,000 سے زیادہ لوگ متاثر۔ خطرناک وائرس سے 1,70,000 سے زیادہ لوگوں کی موت۔ امریکہ، اٹلی اور اسپین کے بعد فرانس سب سے زیادہ متاثر ملک۔ اسرائیل میں سال بھر سے جاری سیاسی تعطل ہوا ختم۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور ان کے سیاسی حریف بینی گینٹس نے ایک ایمرجنسی اتحادی سرکار بنانے کے لیے معاہدے پر کیے دستخط۔ گزشتہ سال اپریل، ستمبر اور 2 مارچ 2020 میں انتخاب کے لیے بے نتیجہ رہنے کے بعد کیا گیا یہ سمجھوتا۔ آداب ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں فہیم احمد۔ امریکہ میں خام تیل کی قیمتوں میں مچے کوہرام کے ایک دن بعد کچھ راحت ملی ہے۔ ایک دن پہلے قیمتیں تاریخ میں پہلی مرتبہ صفر سے نیچے پہنچ گئی تھی۔ یہ گراوٹ کی ریکارڈ سطح تھی۔ خام تیل کی مانگ میں کمی اور اسٹوریج کی کمی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں یہ کمی آئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ گھروں میں ہیں۔ تیل کی مانگ میں کمی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ یعنی WTI جیسے امریکی تیل کا بینچ مارک خیال کیا جاتا ہے، اس میں قیمتیں گر کر منفی 37.63 ڈالر فی بیرل ہو گئی تھی۔ پیر کو آئی گراوٹ کا اثر دنیا بھر کے تیل بازاروں میں دیکھا گیا۔ بین الاقوامی بینچ مارک برینٹ میں بھی خام تیل کی قیمتوں میں 8.9% کی گراوٹ درج کی گئی۔ یہاں تیل کی قیمت گر کر 26 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ اور عالمی صحت ادارے WHO نے کہا ہے کہ کرونا وائرس نامی موجودہ عالمی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھنوم نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ قومی اور عالمی اتحاد کے بغیر آنے والا وقت مزید چیلنجوں سے بھرا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی غلط فیصلے کر رہے ہیں ملک، اور کووڈ-19 کو دنیا کا دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہوئے ٹیڈروس نے کہا کہ اس سے بحران کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہونے کے سبب کئی ملکوں میں صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ کورونا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
साथ ही वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से लॉकडाउन से रियायत मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में सूरत हाल को देखते हुए कोई नरमी नहीं दी गई है। कौमी शाहराहों पर कल से कार्गो सर्विस शुरू हो गई और उनसे टोल टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। मुल्क के कई हिस्सों में कुछ जरूरी शोबों में वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक लॉकडाउन से रियायत मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना में सूरत हाल को देखते हुए कोई रियायत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के ग्रीन जोन में इक्तिसादी सरगर्मियों की महदूद इजाजत दी है। हालांकि इन सरगर्मियों के दौरान कोविड-19 की हिफाजती तदाबीर पर अमल करना होगा। जो ग्रीन जोन है वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो, वो यहाँ पर शुरुआत करने की पहल सरकार ने की। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो कंपनीज, जो एम्प्लॉयर्स अपने कामकाज शुरू करना चाहते हैं, उनको अपने जो कामगार है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर उनके रहने की बात करें या फिर खाने पीने की बात करें, इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है इन कंपनियों को रखना होगा। वहीं कौमी शाहराहों पर कार्गो सर्विस शुरू हो गई है और उनसे टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। मुंबई, नागपुर, चेन्नई और मुरादाबाद में भी कार्गो सर्विस पर टैक्स वसूल किया जा रहा है। गोवा में कोरोना के 7 मरीजों का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद रियासत कोरोना से पाक हो गई है। साथ ही वहां सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो गया है। रियासती ट्रांसपोर्ट की बसों से अहलकारों को लाया ले जाया जा रहा है। दिल्ली में मरकजी सरकार के दफातर में अफसरान का आना भी शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट में भी कामकाज शुरू हो गया है। कामकाज के दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट के मुलाजमीन की हिफाजत का पूरा ख्याल रखते हुए पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट में कामकाज शुरू किया गया है। संसद की विधिवत कार्यालय शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जो भी आवश्यकता है, सतर्कता है, वो बढ़ती गई है और जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के अधिकारी अभी संसद में आए हैं और हम कोशिश है कि सतर्कता और सावधानी से संसद के इस भवन के अंदर बैठे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दिल्ली और पंजाब में लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी गई है। हालांकि ज़राअत से जुड़ा कामकाज जारी है। पंजाब के लुधियाना जिले में गेहूं की कटाई जारी है। पंजाब के किसानों ने बताया कि उन्हें कोई मसला पेश नहीं आ रहा है। वहीं दिल्ली के खेतों में किसान सब्जियां पैदा करके उन्हें बाजारों में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी है। इस मौके पर किसान सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों पर पूरी तरह से अमल करते नजर आए। कटाई तो समय से ही है, ये लेट वाली कटाई है ना। जैसे गेहूं जो आगे बोया जाता है तो आगे कट गया है, जो पीछे वाला है वो पीछे कट रहा है। तो वैसे भी कटाई तो मतलब दूर होती है ना, फैल करके सोशल डिस्टेंसिंग पे ही तो हो रही है कटाई ना। मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना के बैरकपुर इलाके में जूट मिल में मजदूर काम करते नजर आए। पुडुचेरी में सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में थोक कारोबारियों ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलने के बाद कहा कि बाजार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इंतजामिया का पूरा ताउन मिल रहा है और वाफर मिकदार में खुर्दनी अशिया आ रही हैं। जो भी कच्चा माल है सुगमता से बाजार में आ रहा है और लोगों के घरों में, दुकानों पे पहुंच रहा है। प्रशासन पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट व्यापारियों को कर रहा है। वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक खेती बाड़ी समेत सभी ज़राई और ज़राई मसनूआत की खरीद में लगी एजेंसियां, ज़राई पैदावार कमेटी के काम और ज़राई मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की इजाज़त है। 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ साथ सभी ट्रकों और दीगर माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त की भी इजाज़त है। बिजली, मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे खुद के रोजगार में लगे लोगों की खिदमात को भी छूट दी गई है। ऐसे तमाम इक़दामात के जरिए मरकज की कोशिश न सिर्फ इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाना है बल्कि लोगों को राहत देना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज़ की 6 टीमें 4 रियासतों का दौरा करेंगी। मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान में मध्य प्रदेश में 1-1 बैन वजारती टीमें जाएंगी। ये टीमें ज़मीनी हालात का जायजा लेने के बाद मरकज़ को रिपोर्ट सौंपेंगी। ये टीमें ज़रूरत के मुताबिक रियासती हुकूमतों को ज़रूरी हिदायत भी दे सकती हैं। मरकज़ की तरफ से 2 टीमें मगरबी बंगाल जाएंगी और 1 टीम कोलकाता, हावड़ा,
شمالی 24 پرگنا اور مدنہ پور جائیں گی، جبکہ دوسری ٹیم دارجلنگ، جلپائی گوڑی اور کالیم پولنگ میں زمینی صورتحال کا جائزہ لیں گی۔ ایک ٹیم مدھیہ پردیش جائے گی جو اندور کا دورہ کرے گی۔ مہاراشٹر میں 2 ٹیمیں جائیں گی، ایک ٹیم ممبئی کا دورہ کرے گی جبکہ دوسری ٹیم پونے کے زمینی صورتحال کا جائزہ لیں گی۔ ایک ٹیم راجستھان جائے گی جو وہاں جے پور کے زمینی حالات کا جائزہ لے گی اور مرکزی حکومت کو رپورٹ سونپے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل مالدیپ کے صدر محمد صالح کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے اپنے اپنے ملکوں میں کووڈ-19 کے انفیکشن کی تازہ صورتحال سے ایک دوسرے کو واقف کرایا۔ دونوں لیڈروں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سارک ممالک کے درمیان تال میل کے لیے جن طور طریقوں پر اتفاق ہوا ہے انہیں سرگرم طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کو یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی کہ مالدیپ میں پہلے سے تعینات میڈیکل ٹیم اور بعد میں بھارت کے ذریعے تحفے کے طور پر دی گئی ضروری دواؤں نے اس جزیرے میں انفیکشن کے پھیلاؤ کو قابو میں کرنے میں قابل ذکر تعاون دیا ہے۔ اور کرونا وائرس کے خلاف عالمی جنگ میں بھارت نے افغانستان کو ہائیڈروکلوروکوین اور اسٹالپرامول گیہوں سمیت دیگر راحتی اشیاء روانہ کی ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے باشندگان وطن کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین کی 5 لاکھ ٹیبلٹ اور پیراسیٹامول کی 1 لاکھ ٹیبلٹ اور 75,000 میٹرک ٹن گیہوں بھیجنے کے لیے میرے دوست وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کا شکریہ۔ یہ کھیپ 1 یا 2 دن میں افغانستان پہنچ جائے گی۔ اور اس کے جواب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور افغانستان تاریخ، جغرافیائی اور ثقافتی رشتوں کی بنیاد پر ایک خاص طرح کی دوستی رکھتے ہیں۔ طویل عرصے سے ہم نے دہشت گردی کے بحران کے خلاف متحدہ طور پر لڑائی لڑی ہے۔ ہم اس طرح اتحاد اور مشترکہ عزم کے ساتھ کووڈ-19 کا مقابلہ کریں گے۔ اور وزارت صحت نے جو تازہ جانکاری دی ہے اس کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیو معاملے کی تعداد 14,759 ہے، جبکہ اب تک 590 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی 3,251 لوگوں کو علاج کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے۔ سرکار کی کوشش ہے کہ کورونا کے معاملوں کے قابو میں رکھا جائے۔ اسی وجہ سے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ اور کرونا وائرس کا قہر پوری دنیا میں مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ امریکہ کو متاثر کیا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,433 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 42,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی فرانس میں کرونا کے سبب مرنے والوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے۔ امریکہ، اسپین اور اٹلی کے بعد فرانس چوتھا ملک ہے جہاں کرونا کے انفیکشن کی وجہ سے 20,000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ ساتھ ہی اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں پیر کو پہلی مرتبہ کمی درج کی گئی۔ ملک میں انفیکشن کا سب سے پہلا معاملہ فروری میں سامنے آیا تھا۔ مرنے والوں کی تعداد میں 454 کے اضافے کے بعد یہ تعداد 24,114 تک پہنچ گئی ہے۔ اور اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 399 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ اس سے ایک دن پہلے مرنے والوں کی تعداد 410 تھی۔ حکومت نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اسپین میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تقریباً 2,210,000 ہو گئی ہے۔ اور سنگاپور میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ 1,426 لوگوں کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ سنگاپور انتظامیہ نے وائرس پر روک لگانے کی تدابیر کے علاوہ جانچ شروع کر دی ہے اور نگرانی بڑھا دی ہے۔ اس وجہ سے متاثرین کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ تاہم پیر کے روز 1,426 لوگوں کے متاثر ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک اس ملک میں 8,014 لوگوں میں انفیکشن پایا گیا ہے اور 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ نئے معاملات میں 16 معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق مقامی باشندوں سے ہے، جبکہ دیگر معاملات کا تعلق غیر ملکی شہریوں سے ہے۔ اور کینیڈا کے نووا اسکوٹیا صوبے میں پولیس افسر کے ڈریس میں پہن کر آئے ایک بندوق بردار کے ذریعے کی گئی گولی باری میں مرنے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ سنیچر کو ہوئے اس حملے کو ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ جان لینے والا حملوں میں
اس کو قرار دیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں جو ہے حملہ آور 51 سالہ گیبریل وارمیٹن بھی شامل ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ ابھی نہیں بتایا جا سکتا کہ اس واقعے کو انجام دینے کے پس پشت اس کی منشا کیا تھی۔ اور اسرائیل میں جاری سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور انتخابات میں ان کے کلیدی حریف رہے بینی گینٹس کے درمیان ملک میں ایک ہنگامی اتحادی حکومت تشکیل دینے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں چوتھے انتخابات کا بحران ٹل گیا ہے۔ اسرائیل میں ایک سال کے اندر 3 بار عام انتخابات ہو چکے ہیں۔ ان انتخابات میں نہ تو نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی کے اتحاد اور نہ ہی بینی گینٹس کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے اتحاد کو اکثریت حاصل ہوئی۔ اس صورت میں دونوں ہی حکومت سازی میں ناکام رہے تھے۔ اس سال 2 مارچ کو ہوئے تازہ ترین انتخابات کے بعد جب کووڈ-19 کے قہر میں اضافہ ہوا تو دونوں لیڈروں میں پر متحد ہونے کا دباؤ بڑھا تاکہ ملک اس غیر معمولی صحت بحران سے نمٹ سکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دونوں لیڈر 18 مہینے کے لیے عہدے پر رہیں گے۔ نیتن یاہو کی وزیر اعظم رہنے تک گٹیرز وزیر دفاع کے طور پر کام کریں گے اور ان کے کئی معاونین کو بھی وزیر بنایا جائے گا۔ اور ناظرین، اب بات کووڈ-19 کے سبب مذہبی امور کی انجام دہی بالخصوص رمضان کے پیش نظر احتیاطی اقدامات سے متعلق خبروں کی۔ عالمی صحت تنظیم نے 23 اپریل سے شروع ہو رہے رمضان کے مبارک مہینے کے لیے رہنمائی احکامات جاری کیے ہیں۔ WHO نے کہا ہے کہ سماجی اور مذہبی تقاریب کو رد کرنا ایک بہت ضروری قدم ہے۔ لوگوں کو کم سے کم 1 میٹر کی دوری بنائے رکھنا چاہیے۔ جسمانی رابطے سے بچنے کے لیے سلام و آداب کے لیے دیگر متبادل مثلاً دور سے ہاتھ ہلانا، سر ہلانا جیسے طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ مریض اور ضعیف لوگوں کو اضافی احتیاط برتنا چاہیے اور انہیں کسی بھی تقریب میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ پہلے سے ہائی بلڈ پریشر یا شوگر سے متاثر مریضوں کو بھی ایسے مقامات پر جانے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر کسی میں مرض کی تشخیص ہوتی ہے تو فوری طور پر اس سے رابطے میں آئے لوگوں کے نشاندہی کی جائے۔ بین الاقوامی صحت ادارے نے کہا کہ ضرورت مندوں کو زکوٰۃ یا خیرات دیتے وقت سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ افطار پروگرام میں انعقاد کے بجائے ڈبہ بند خوراک دی جانی چاہیے۔ بین الاقوامی صحت ادارے نے یہ بھی کہا کہ صحت مند غذا پر عمل کیا جانا چاہیے اور کسی وقت بھی جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور رمضان کی مناسبت سے دنیا بھر کے لوگوں کو گھر میں ہی رہ کر عبادت کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ان ہدایات کا مقصد کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ رمضان کے دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے دنیا بھر میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر ہی عبادت کریں۔ سعودی عرب کی حکومت نے مکہ اور مدینہ میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی ہے۔ رمضان کے دوران بھی عمرے پر پابندی جاری رہے گی۔ متحدہ عرب امارات میں مذہبی امور کی کونسل نے فتویٰ جاری کیا ہے جس کے مطابق صحت سے متعلق ضروری احکامات پر عمل کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ ایران میں بھی ہر طرح کی تقریبات پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہاں پر رمضان میں نماز اور افطار کے لیے لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی رہے گی۔ دنیا کی مشہور دینی درسگاہ مصر کی جامعہ الازہر نے WHO کی ہدایات پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ عراق کے مذہبی رہنما آیت اللہ علی سستانی نے ایک فتویٰ جاری کر کے ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ ترکی میں مذہبی امور کے سربراہ علی ارباش نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے وبا کی روک تھام کے لیے اسلامی طریقوں پر عمل کرنے کی وکالت کی ہے۔ ادھر کویت میں اذان کے الفاظ میں تبدیلی کی گئی ہے اور اب لوگوں سے گھر پر ہی نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جرمنی میں مسلمانوں کی مرکزی کونسل نے ہدایات جاری کی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس بار روایتی انداز میں رمضان منانا ممکن نہیں ہوگا اور تراویح کی نماز بھی جماعت سے نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی لوگوں کو احتیاط برتنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات فتویٰ کونسل نے کووڈ-19 کے سائے میں اس سال شروع ہونے جا رہے رمضان کے روزوں پر 5 فتوے جاری کیے ہیں۔
کونسل نے کہا ہے کہ جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن وائرس کی علامت نظر آنے پر ڈاکٹر اگر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے حالت خراب ہو سکتی ہے تو کووڈ-19 کے مریض کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتوی کے مطابق طبی اہلکاروں کو بھی ڈیوٹی کے دوران روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ UAE فتوی کونسل نے یہ بھی کہا ہے کہ تسلیم شدہ اسلامی اصولوں پر سبھی متفق ہیں کہ بیماریوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور کونسل نے تراویح کی نماز اور دیگر عبادات مسجد سے الگ گھروں میں ادا کرنے کی بات کہی ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مقدس ترین مقام کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصیٰ کو کرونا وائرس کے سبب رمضان المبارک میں بھی عام نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو مارچ میں ہی عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب اس میں مزید 1.5 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کرونا وائرس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے اور اجتماعی عبادات سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اپیل کی ہے کہ لوگ رمضان کے دوران بھی گھروں میں ہی نماز تراویح اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کریں۔ یہ ساری دنیا اس وبا کا مقابلہ کرنے سے بے بس ہے، کسی کے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ آج تک ساری دنیا جو بات کہہ رہی ہے وہ ایک ہی ہے کہ اجتماعیت نقصان دہ ہے اور فاصلہ بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، سب نے مل کر کے ساری دنیا کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ اجتماعیت مذہبی مقام پر ہوتی ہے، مسجد کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر جماعتیں مسجد کے اندر نہ کی جائیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، تراویح کو بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھا جائے۔ اور کرونا وائرس کی وبا کو دیکھتے ہوئے وارانسی کی جامع مسجد کے شاہی امام عبدالباطن نعمانی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رمضان میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں اور تراویح اپنے گھروں میں رہ کر ہی پڑھیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے سرکار کے ذریعے جاری کی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس میں بڑی سختی سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ باہر نکلنے سے بچا جائے، بھیڑ بھاڑ نہ لگائی جائے۔ رمضان کو دیکھتے ہوئے تراویح کے بارے میں عام طور سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے، تو لوگوں سے میری اپیل ہے، اپنے مسلم بھائیوں سے، کہ تراویح کی نماز بھی باقی نمازوں کی طرح اپنے گھروں ہی میں ادا کریں، باہر بالکل نہ نکلیں، بھیڑ بھاڑ سے بالکل بچیں، کیونکہ اگر اس معاملے میں ذرا سی بھی غفلت اور لاپرواہی کی جائے گی تو اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ اس لیے تمام لوگ اس کو تاکید سمجھیں اور اس بات کی بہت زیادہ فکر اور کوشش کریں کہ ہم احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ اور رمضان کی مناسبت سے مذہبی تنظیموں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ عبادات کے دوران کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے جاری لاک ڈاؤن کی ہدایات پر عمل کریں۔ رمضان کے دوران لوگوں کو خاص طور پر احتیاط برتنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ مذہبی اداروں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ رمضان کا روزہ، فرض، نفل اور سنت نمازیں گھر پر ہی پڑھیں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تراویح کی نماز گھر میں ہی ادا کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی تقریب میں دوسرے گھروں کے لوگوں کو اپنے یہاں جمع نہ کریں۔ دعوت اور افطار کی پارٹیوں سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ لوگ خود بھی اس طرح کی تقریبات برپا نہ کریں۔ عبادات کے دوران سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خریداری کے سلسلے میں حکومت کے احکامات کی مکمل پاسداری کریں۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے بالکل باہر نہ نکلیں۔ ساتھ ہی مذہبی اداروں نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کے دوران ضرورت مندوں تک زکوٰۃ اور صدقات پہنچائے جائیں۔ رمضان کے دوران لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کے دوران کورونا وبا سے نجات کے لیے دعائیں کریں۔ ان تمام ہدایات کا مقصد رمضان کے دوران وبا کے پھیلاؤ کو محدود رکھنا ہے۔ ناظرین کے ساتھ خبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اگلا اردو بلیٹن دوپہر 3:15 پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔
आदाब।